ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس آیت میں تمام لوگوں کو مخاطب بنا کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنے سارے بندوں سے یہ بات فرمائی کہ تم عبادت کرو. جب سارے بندوں کی بات ہوئی اور الناس کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لوگ، خواہ وہ کسی خطے میں پائے گئے ہوں، کسی زمانے میں آنے والے ہوں، کسی قوم، قبیلے اور مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان سب کو مخاطب کیا گیا اور ان سب سے فرمایا گیا کہ تم عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اگر وہ عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس پر پوری امت متفق ہے اور یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان کے اوپر رکھا گیا. اگر ایمان نہیں ہے، کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور اسی حال میں اگر وہ مر گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کی شرط رکھی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور جیسا کہ اس نے دوسری جگہ صاف فرما دیا کہ میں جہنم کو کافروں سے ہی بھروں گا، اور یہ بھی اس نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک و کفر کو کبھی نہیں بخشے گا، شرک کو نہیں بخشے گا، کفر کو نہیں بخشے گا. تو جب کفر اور شرک بخشا ہی نہیں جا سکتا اور کفر کی حالت میں کوئی عبادت قبول ہی نہیں، تو پھر سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کیوں کہا جا رہا ہے کہ عبادت کرو؟ اس کا جواب یہ دیا علماء نے کہ دراصل یہاں ایسے تمام لوگ جن کا ایمان نہیں ہے، جو اسلام میں داخل نہیں ہیں، ان کے لیے عبادت کے حکم کا مطلب یہ ہے
کہ پہلے ایمان لاؤ اور پھر عبادت کرو۔ ایمان یہاں پر مقتضا کے طور پہ موجود ہے، یعنی جب ایسا کوئی حکم دیا جا رہا ہو کہ اس حکم کا تقاضا ہو دوسرا حکم، یعنی وہ حکم موقوف ہو دوسرے حکم پر، تو دوسرا حکم آٹومیٹیکلی مقتضا کے طور پہ پایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ کسی بے وضو شخص سے کہیں کہ نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بغیر وضو کے نماز پڑھ لو، تم بغیر وضو کے نماز پڑھ لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ جب ہم کہیں گے نماز پڑھ لو تو ہمیں معلوم ہے کہ نماز موقوف ہے وضو پر اور طہارت پہ، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، تو لہذا اس کے اندر آٹومیٹیکلی طہارت کا حکم موجود ہے، یعنی پہلے وضو کر لو اور پھر نماز پڑھو، یہ ہوگا حکم۔ اسی طرح سمجھ لیں ساری چیزوں کو، ضروری نہیں ہے کہ سارا موقوف اور موقوف علیہ بیان کیا جائے، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں پانی لاؤ پینے کے لیے تو گلاس خود بخود شامل ہے اس میں، ایسا نہیں ہے کہ صاحب کوئی پانی ہاتھ میں لیے چلا آ رہا اور کہے کہ آپ نے گلاس کا تو کہا نہیں تھا لہذا میں اس طرح لے آیا۔ تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ پانی پینے کے لیے تو گلاس ضروری ہے، تو جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ تو عبادت کے لیے ایمان ضروری ہے تو خود ہی ثابت ہو جائے گا، جب حکم ہوا عبادت کا تو ایمان آٹومیٹیکلی ثابت ہو گیا، لہذا ان کے لیے یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ۔ اسی طرح لوگوں کے اندر منافق بھی ہوئے ہیں، جیسا کہ منافقوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے، تو اب ان کو بھی حکم ہے کہ عبادت کرو، تو ان کے لیے یہ حکم اس طرح ہوگا کہ تم جو ایمان میں کھوٹ میں لا رہے ہو پہلے اس کھوٹ کو ختم کرو اور پھر عبادت کرو، یعنی ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایمان کی کھوٹ کو ختم کریں، ملاوٹ کو دور کریں اور ایمان کو اپنے پیوریفائی کریں، خالص کریں، پھر عبادت کریں، تو پھر ان کی عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں مسلمان کو بھی حکم ہے، تو مسلمان تو آلریڈی ایمان کا حامل ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم جیسے کہ ایمان رکھتے ہو تو اب اپنے ایمان کے تقاضے کے تحت عبادت بجا لاؤ، رب کی عبادت میں ڈھل جاؤ۔ پھر اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جو ایمان کے ساتھ آلریڈی عبادت میں مصروف ہیں، یعنی وہ عبادت کر ہی رہے ہیں، جیسا کہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا، سب لوگ تو عبادت سے دور نہیں تھے، تو عبادت کرنے والے بھی ہیں اس حکم میں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم کنٹینیو رکھو، تم جیسے کہ عبادت کر رہے ہو اس عبادت کے عمل کو کنٹینیو رکھو، اس کو جاری رکھو، اس کو ترک مت کر دینا، اسی پہ قائم رہنا۔ اس طرح اس آیت کا، اس لفظ کا اپلیکیشن ہوگا حسب حال، ہر ایک کی حالت کے مطابق۔